اللہ میں آخری باتیں بیان کرنے لگا ہوں۔ قرآن شفا ہے شرک کی بیماریوں کے لیے، خواہ وہ بیماری اپنوں میں ہو یا غیروں میں، لیکن ہمیں اپنوں میں تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اپنے مانگنے والے ہیں، یہ اپنوں میں طلب ہے۔ انہوں نے ٹکٹ لگایا ہوا ہے، پیسے خرچ کر کے ہمارے مجمع میں آتے ہیں۔ یہ اس لیے نہیں آتے کہ ان کو مفتی منیر شاکر زندہ باد سنایا جائے، یہ اس لیے نہیں آتے کہ ان کو کوئی اور زندہ باد سنایا جائے، یہ صرف اور صرف اس لیے آتے ہیں کہ ان کو کیا سنایا جائے؟ ذرا زور سے بولو، کیا سنایا جائے؟ قرآن سنایا جائے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ دوسری جگہ میں رب العالمین فرماتے ہیں شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اندر کی بیماریاں، بغض کی بیماری کا علاج قرآن میں ہے، حسد کی بیماری، شرک کی بیماری، نافرمانیوں کی بیماری، تکبر کی بیماری، بڑائی کی بیماری، عجب کی بیماری، یہ ساری روحانی امراض ہیں۔ ان سب کا علاج کیا ہے؟ میں نے کہا کہ جب سب سے زیادہ شرک بڑھ گیا، اتنا بڑھ گیا کہ رب العالمین کے بیت اللہ شریف میں بھی 360 بت رکھے گئے، تو رب کریم نے سب سے اونچا علاج تجویز کیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اے پیغمبر اب رب العالمین کا نام لے لو، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان۔ اس رب کا نام لے لو جو رحمان ہے، جس نے قرآن سکھایا ہے، خلق الانسان وعلمہ البیان، قرآن کریم کا بیان سکھایا۔ یہ سب سے بڑا فضل ہے رب العالمین کا، اس لیے پروردگار عالم نے ساری دنیا کو بتا دیا علم القرآن۔ رحمان وہ ذات ہے جو قرآن کریم کی تعلیم دیتا ہے۔ یہاں فرش پہ عرش سے جب رب العالمین نے فرمایا کہ میں وہ ذات ہوں علم القرآن، میں قرآن سکھانے والا ہوں، میں قرآن نازل کرنے والا ہوں، میں تم سے بھی قرآن کا مطالبہ کرتا ہوں، اس کا مانگتا ہوں، مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کو سیکھ لو اور سکھاؤ۔ عرش سے ندا آ گئی، یہاں فرش پہ میرے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نے فرمایا، عرش کے ساتھ فوراً فرش سے بھی ندا آ گئی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اے لوگو، میں رب العالمین کے وحی کے ساتھ اللہ کے بتائے ہوئے وحی کی ذریعے تمہیں بیان کرتا ہوں، سب سے بہتر آدمی، سب سے اونچا آدمی، سب سے اعلیٰ آدمی وہ نہیں جس کا نسب اونچا ہے، سب سے بڑا آدمی وہ نہیں جو صدر ہے، سب سے بڑا آدمی وہ نہیں جو آرمی چیف ہے، سب سے بڑا آدمی وہ نہیں جو اقوام متحدہ کا سربراہ ہے، سب سے بڑا آدمی وہ نہیں جو بہت بڑا قوم کا سربراہ ہے، دنیاوی اعتبار سے کسی جماعت کا لیڈر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا بہترین آدمی وہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اے لوگوں، ایک بات یاد رکھنا، میرے ارد گرد علماء کرام بیٹھے ہیں، قرآن الفاظ کا اکیلا نام نہیں، اصول فقہ کا مسئلہ ہے۔
القرآن اسم للنظم والمعنى جميعا. پیغمبر پاک نے فرمایا، رب العالمین نے بھی فرمایا، الرحمن علم القرآن. رحمان وہ ذات ہے جس نے قرآن سکھایا. میرے نبی نے فرمایا بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو دوسروں کو بھی سکھاتا ہے اور خود بھی سیکھتا ہے. قرآن کریم اکیلے الفاظ کا نام معنی کا نام بھی ہے، دونوں ملا کر قرآن بن جاتا ہے. لہٰذا میں نے شروع میں آیت کریمہ میں تلاوت فرمایا، تلاوت کیا. رب العالمین فرماتے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. میرے رب نے اشارہ فرمایا بلکہ تصریح فرمائی، فَعْلَمْ اے لوگو لا الہ الا اللہ کا ورد نہ کیجیے، اکیلے ورد سے کام ہو. ذرا زور سے بولو کام. تم میں جو لوگ گونگے ہیں وہ ذرا ہاتھ اٹھاؤ یار، مجھے تو شک پڑ گیا. جو گونگے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کرو. زبان ہے منہ میں، جن کی منہ میں زبان ہے اور طاقت بھی ہے وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. کم ہے. شکر ہے یہ اللہ اکبر کا نعرہ آپ لوگوں کو آتا ہے. دوسری چیزیں جو میں پوچھتا ہوں وہ شاید آپ لوگوں کو آتی نہیں ہے. الحمدللہ اللہ اکبر تو آتا ہے، آتا ہے نا. چلو ٹھیک ہے، میں اللہ کا ہی نام پوچھتا ہوں. اس کے بعد ہمارے علاقوں میں ایک آدمی سے کسی نے پوچھا کہ تمہارے پیغمبر کا نام کیا ہے. اس نے کہا معاف کرنا میں تھل سے نیچے کسی کو نہیں جانتا. تھل وہاں کوئی علاقہ ہے تو شاید آپ کچھ ہو. بہرحال میں کہتا ہوں رب العالمین فرماتے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. رب العالمین نے بتا دیا دنیا کو کہ اکیلا لا الہ الا اللہ کہنے سے بات نہیں بنے گی. فَعْلَمْ لا الہ الا اللہ کو جان لیجیے. جماعت اشاعت التوحید و سنہ صرف یہی کوشش کرتی ہے کہ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کا معنی سکھانے کے لیے آتے ہیں. جو آتے ہیں وہ لا الہ الا اللہ کا معنی سیکھنے کے لیے آتے ہیں. یہی معنی ہے نا، نیت یہی ہے. شکر ہے سر ہلا سکتے ہو، اگر یہ نہیں ہلا سکتے ہوتے تو میں کیا کرتا. بہرحال قرآن کریم نے فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. اے لوگو لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو جان لو. اور یاد رکھنا میں نے آخری بات کہنی ہے. جب 360 بت بیت اللہ میں رکھ دیے گئے تو سب سے زیادہ جب بیماری بڑھ گئی تو رب العالمین نے سب سے اعلیٰ علاج بھیج دیا. وہ کیا ہے؟ یاد رکھنا جماعت اشاعت التوحید و سنہ والوں، آج کل جتنی بیماریاں ہیں، شرک کی بیماری، شخصیت پرستی کی بیماری، قبر پرستی کی بیماری، اولیاء پرستی کی بیماری، نافرمانی کی بیماری، بدعمنی کی بیماری، عجب کی بیماری، تکبر کی بیماری، بڑائی کی بیماری، لکہا بیماریوں کا علاج کیا ہے؟ ہدل للناس. اے لوگو جب بھی قرآن پر عمل ہوگا معاشرہ بنے گا. جب بھی قرآن پڑھایا جائے گا اور پڑھا جائے گا امن آئے گا. جب بھی قرآن کریم کا نعرہ بلند ہوگا توحید آئے گی. جب بھی قرآن کریم کو سمجھا جائے گا اور سمجھایا جائے گا معاشرہ سدھرتا رہے گا،
امن و امان آئے گا، بدامنیاں چلی جائیں گی، نفرتیں ختم ہوں گی، محبتیں آئیں گی۔ یاد رکھنا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرہ کس کی طاقت سے بنایا؟ کس کے ذریعے بنایا؟ قرآن کے ذریعے۔ آج بھی معاشرہ قرآن کے ذریعے بنے گا۔ سنت قرآن کی تشریح ہے۔ بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں، ہم قرآن کا نام جب لے لیتے ہیں اور سنت چھوٹ جاتے ہیں زبان سے تو وہ کہتے ہیں کہ سنت کا نام نہیں لیا۔ ارے اس میں فرق ہی نہیں ہے، قرآن کا نام آتے ہی سنت خود بخود مراد ہوتی ہے، اس لیے کہ سنت کے بغیر قرآن کا وجود ہی نہیں۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ بہرحال قرآن اور سنت کے ذریعے معاشرہ بنے گا، سارے شرکیات کی چھٹی ہو جائے گی۔ لہٰذا یاد رکھنا، زندہ باد کے نعرے آج کے بعد نہ لگانا، وعدہ ہے؟ ذرا ہاتھ اونچا کرو۔ نہیں، قرآن سامنے ہے، آج کے بعد کسی انسان کے لیے زندہ باد کا نعرہ زبان سے نہیں نکالو گے۔ وآخر دعوانا الحمد۔